ایک بھائی نے واٹس اپ کیا، میں نے 8 ماہ پہلے ایک مولوی کی ویڈیو دیکھی، اس نے قادیانیوں کی وضاحت کی اور مجھے ڈپریشن ہو گئی۔ جس میں کلمہ یا درود شریف پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے اس زندیق کی تصویر آ جاتی ہے اور اس کے بعد مجھے شرک کے خیالات آتے ہیں، اور میں الحمدللہ اللہ پاک کی وحدانیت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں۔ میرا مسئلہ حل فرمائیں، شکریہ۔ پہلے زمانے میں بد مذہبوں کو سننا دور حاضر کے مقابلے میں کافی کم تھا، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن آج بد مذہبوں کو سننا، ان کی کتابوں کو پڑھنا بہت آسان ہے۔ جب بد مذہبی اور گمراہی کو سننا اور پڑھنا اتنا آسان ہے کہ فقط انگوٹھے کو ہلکا سا پریس کرنے پر وہ ذہن اور قلب تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے میں دین اسلام کے عقائد اور نظریات اور دیگر فروعی مسائل کو سیکھا اور سمجھا جاتا، انہیں یاد کیا جاتا، تاکہ خدا نخواستہ کبھی مذموم مکروہ آواز جب سماعت سے ٹکرائے، برے نظریات ذہن اور قلب میں داخل ہونا چاہیں تو خوش عقیدگی اور درست نظریات کی خوشبو انہیں اندر ہی داخل نہ ہونے دیں۔ مگر افسوس، یہ کام دور حاضر میں جتنا آسان ہو گیا ہے، لوگ اتنے ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف لینگویج سیکھنے کا شوق ہے مگر قرآن سیکھنے کا نہیں۔ خود سے تحقیق کرنے کے نام پر بد مذہبوں سے ملنے اور ان کے تقریریں سننے اور کتابیں پڑھنے کا رجحان زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس قسم کے افراد خود کو علماء سے زیادہ ذہین سمجھتے ہیں، حالانکہ اس قسم کے افراد کی ذہانت پر ذرا سی نظر کریں تو پتہ چلے گا کہ کالج یا یونیورسٹی کا ایک سبجیکٹ بلکہ ایک سبق خود سے مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں، بلکہ استاد کے سمجھانے کے بعد بھی سینٹر اور ٹیوشن کی حاجت رہتی ہے۔ اور قرآن، حدیث، دین یہ کہ جو نہ جانے کتنے غیوبات پر مشتمل ہے، جس میں نہ جانے کتنے رموز ہیں، جب اسے سیکھنے کی باری آتی ہے تو خود سے تحقیق، خود سے سرچ کر کے بیانات سننا، کتابیں پڑھ کر معنی اخذ کرنا، پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ باقاعدہ دین پڑھے بغیر دینی حلیہ اپنا کر کبھی کوئی ڈاکٹر خود کو دیندار کہتا ہے تو کبھی کوئی انجینئر، کبھی کوئی پلمبر دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کوئی ایسا شخص جس کو دین چھو کر بھی نہیں گزرا ہوتا۔ اور اس قسم کے دین سے بیزار افراد کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ خود پڑھو اور خود سے سمجھو، اور علماء اور فقہا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وارث فرمایا، ان پر اس قسم کے سوالات عوام کے سامنے کرتے اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ بیچاری بھولی بھالی عوام سن کر گردن ہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ بات میں دم تو ہے، اور جب علماء کے سامنے وہ بات آتی ہے تو اتنا تسلی بخش اور دلائل سے مہکتا ہوا جواب عطا کیا جاتا ہے کہ اس اعتراض کا وہیں دم نکل جاتا ہے۔ اگر اس قسم کے افراد کو کچھ پوچھنا ہی ہے تو سوشل میڈیا پر کلپ بنا کر اپلوڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ عوام سے کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کیا علماء کی بارگاہ میں جا کر نہیں پوچھ سکتے؟ در حقیقت ان کا مقصد عوام میں انتشار اور فرقہ واریت کو فروغ دینا ہے۔ یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں رہ کر کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں۔ بہرحال زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہو۔ شیطان کا وسوسے ڈالنا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ مسلمان اور مومن ہیں۔ بہرحال روزانہ توبہ اور تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ قریبی کسی عالم صاحب سے وقت لے کر ان کے پاس جا کر عقائد اسلام سیکھیں یا آن لائن پڑھیں اور اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ آئندہ کسی بھی بد مذہب کو سننے، انہیں شیئر کرنے سے گریز کریں، چاہے بات کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو، کیونکہ جو بات اچھی لگ رہی ہے وہ اچھی بھی ہو یہ ضروری نہیں، ممکن ہے کہ اس میں کچھ خلاف شرع الفاظ ہوں۔ واللہ ورسولہ اعلم۔